اب راز فاش ہوں گے، اب انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہوگی، اب ہمارے ملکی ادارے، ہمارے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں اب جو ہے حرکت میں آئیں گے، کیونکہ یہ غریب لوگ تھے، یہ مزدور لوگ تھے، ان کا کوئی ولی وارث، کوئی سہارا نہیں تھا، اور یہ جو انٹرنیشنل سازش ہونے جا رہی تھی پاکستان کے خلاف، اور یہ جو سازشی عناصر ہیں، بین الاقوامی عناصر ہیں جو میرے ملک کو نقصان دینا چاہتے ہیں، ان کو پتہ چلے گا، اب انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہوگی، اب جو ہے سب قانون کے کٹہرے میں آئیں گے اور انصاف ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، دس از پروفیسر ڈاکٹر روشن علی عظیم، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ ایڈوکیٹ آف غلام حیدر ان سیما حیدر کیس۔ میرے ساتھ غلام حیدر کے والد امیر جان صاحب موجود ہیں، اور اس سیما حیدر کے کیس کے حوالے سے ہم نے رپورٹ لانچ کر دی ہے پولیس اسٹیشن تھانہ ملیر کینٹ میں۔ اب باقاعدہ کاروائی اسٹارٹ ہوگی، کرمنل پروسیڈنگز اسٹارٹ ہوگی سیما حیدر کے خلاف، سچن مینا کے خلاف، نتر پال سنگھ مینا کے خلاف، اور ایک پاکستانی جو ایجنٹ ہے جس نے ان سب کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان سب کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی۔ یہ سین میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کیا ہے، یہ ٹریپنگ ہے۔ سچن مینا، نتر پال سنگھ مینا نے ایک پاکستانی لڑکی سیما حیدر کو پھنسایا اپنی جال میں، پھر سیما حیدر سے اس کا گھر جو ہے وہ سیل آؤٹ کروایا، سیما حیدر سے اپنے شوہر کا 4 تولہ جو سونا ہے وہ جو سیل آؤٹ کروایا، اور 3 لاکھ روپے کیش اماؤنٹ اپنے شوہر غلام حیدر کے وہ اس نے چوری کروایا۔ یہ سارا اماؤنٹ لے کے پھر نتر پال سنگھ جو مینا ہے، سچن مینا ہے، اور فیسیلیٹیشن آف ون جو پاکستانی ایجنٹ ہے، ان کے ساتھ وہ پیسے سیما کے تھرو وہ بچوں سمیت ہندوستان پہنچائے۔ میرے ساتھ غلام حیدر صاحب کے والد جو ہے امیر جان صاحب موجود ہیں۔ ان کی مدعیت میں ہم نے یہ کرمنل کمپلینٹ داخل کر لی ہے پاکستان میں، اور پاکستان کے اس صوبہ سندھ کے، پراونس سندھ کے کراچی ڈویژن کے جو تھانہ ہے ملیر کینٹ، اس میں ہم نے یہ کمپلین داخل کر لی۔ اب راز فاش ہوں گے، اب انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہوگی، اب ہمارے ملکی ادارے، ہمارے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں اب جو ہے حرکت میں آئیں گے، کیونکہ یہ غریب لوگ تھے، یہ مزدور لوگ تھے، ان کا کوئی ولی وارث، کوئی سہارا نہیں تھا، اور یہ جو انٹرنیشنل سازش ہونے جا رہی تھی پاکستان کے خلاف، اور یہ جو سازشی عناصر ہیں، بین الاقوامی عناصر ہیں جو میرے ملک کو نقصان دینا چاہتے ہیں، ان کو پتہ چلے گا، اب انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہوگی، اب جو ہے سب قانون کے کٹہرے میں آئیں گے اور انصاف ہوگا، اور غلام حیدر صاحب کو اور غلام حیدر صاحب کے جو والد ہے جو امیر جان صاحب، ان سب کو انصاف ملے گا انشاءاللہ، اور تمام جلد جو ہے یہ جیل میں ہوں گے، آئدر پاکستان یا انڈیا، تو انصاف ضرور ہوگا۔ مزید قانونی کارروائی جو بھی ہم کریں گے، جو بھی آپ کو بتانے جیسی ہوگی وہ ہم آپ کو ڈسکلوز کریں گے۔ کچھ ایسی قانونی کارروائی ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، ہم اپنا ڈیفینس ظاہر نہیں کریں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ سیما نے صرف پاکستان کے ساتھ، غلام حیدر کے ساتھ کرائم نہیں کیا، سیما نے نیپال کے ساتھ بھی کرائم کیا۔ نیپال اور ہندوستان کی جو پیس ٹریٹی ہے ان کو بھی سیما نے توڑا ہے، انلیگلی طریقے سے نیپال سے انڈیا میں داخل ہوئی۔ نیپالیوں کے لیے، نیپال کی بارڈر فورس کے لیے، نیپال کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی سیما نے مسئلہ کیا، اور ہندوستان میں بھی سیما نے کرائم کیا۔ ہندوستان کا اپنا پاسپورٹ ایکٹ اس نے توڑا، ہندوستان کا اپنا امیگریشن لا اس نے توڑا۔ وہ ایک کرمنل ہے، تین ممالک کی کرمنل ہے، انٹرنیشنل کرمنل ہے سیما۔ اس کو ہندوستانی بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہندوستان وہ ایک کرمنل کو اس نے بیل دی ہوئی ہے، وہ باہر گھوم رہی ہے، یہ ہندوستان کے لیے خطرے کی علامت ہے سیما۔ برائے مہربانی اس کو جیل میں بھیج دیں، یا ہمارے پاس پاکستان میں بھیج دیں، کم از کم اس کے بچے تو اپنے والد کے پاس آئیں، بچے لیں گے، قانونی طریقے سے بچے لیں گے، واپس لیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بچے غلام حیدر صاحب کے ہی ہیں، اور ان کے علاوہ سیما کا بچوں پر اب تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ مذہب اسلام تبدیل کر چکی، وہ سیوجورس ہے، وہ اپنا مذہب تبدیل کر سکتی ہے، لیکن بچے سیوجورس نہیں ہے، وہ مذہب تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور دین اسلام میں جو غیر محرم ہوتا ہے، جو بیوی کا دوسرا شوہر ہوتا ہے، تو سیما کے پاس جو بچے ہیں اس میں وہ گرل ہیں، گرل مائنرز ہیں، تو ان کے لیے سیما کا جو شوہر ہے، یہ سو کال جو سچن مینا،
जो क्रिमिनल है, जो क्राइम पाकिस्तान में क्राइम इसने किया, अबेट किया है, 109 पाकिस्तान पीनल कोड इसने वायलेट किया है, इस सचिन मीणा ने, उसके जो फादर है मित्तर सिंह मीणा, दोनों ने। तो ये जो सचिन मीणा है ये गैर महरम है सीमा के लिए, सॉरी सीमा के बच्चों के लिए, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए। तो कभी भी शरई हिसाब से नहीं, कानून के हिसाब से ये बच्चे सीमा के पास रहेंगे। जो पाकिस्तान का आईन और कानून कहता है हम उस हिसाब से केस को अप्रोच करेंगे, प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हमें इंडिया जाना पड़ा, हम इंडिया जाएंगे, फिर वहां के इंडिया के जो भी आईन और कानून कहता है हम उसके हिसाब से ही केस को प्रोसीड करेंगे। मुझे यकीन है कि हम ये केस जीतेंगे, बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे और गुलाम हैदर इस केस में फातेह होगा और बच्चे लेके पाकिस्तान की सरजमीन पर जरूर आएगा। सीमा ने सबसे पहले गुलाम हैदर के घर में चोरी की, 4 तोला सोना गुलाम हैदर का सीमा ने वो चुराया। सीमा ने 20 लाख का घर बेचा। सीमा ने 3 लाख रुपए कैश अमाउंट भेजा जो गुलाम हैदर ने सीमा को, सीमा ने वो जो है चोरी किया। तो ये थेफ्ट का केस अलग से बनता है। अब ये सीमा ने चोरी क्यों किया, किसने करवाया? देखिए, ये चोरी सीमा से किसी ने करवाई। किसने करवाई? 2 हिंदुस्तानियों ने करवाई। एक का नाम सचिन मीणा है, दूसरे का नाम मित्तर सिंह मीणा है। ये दोनों फैसिलिटेटर हैं, अबेटर हैं सीमा से ये एक्ट कराने के, क्योंकि ये ही 2 लोग हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने सोशल साइट के थ्रू सीमा से राब्ता किया, फिर सीमा को उकसाया कि आप अपने शोहर का घर बेचो, आप अपने शोहर के जेवरात बेचो, आप अपने शोहर का तमाम कैश अमाउंट जो है वो चुराओ और यहां से वो सारा अमाउंट लेके आप हमारे पास हिंदुस्तान में आओ। जब सीमा को हिंदुस्तान का वीजा नहीं मिला तो उन्होंने इलीगल तरीके से भी इंडिया सीमा को बुलाया और वहां आके सीमा ने तमाम उनकी हवालगी की, उनकी जितने भी अमाउंट था जो चुरा के वो अपने साथ ले गई। तो एक तो सीमा ने ये क्राइम किया, उसके अलावा सीमा ने जो स्टेट के साथ भी क्राइम किया। इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 पाकिस्तान का उसने ये वायलेट किया, पासपोर्ट एक्ट 1974 ये वायलेट किया, और उसके अलावा सीमा ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, बच्चों को यहां से वहां शिफ्ट किया और बच्चों को लॉफुल गार्जियनशिप कस्टडी से वो उन्होंने शिफ्ट किया किसी और, किसी हिंदू के पास। तो ये सीमा ने क्राइम किए। और उसके अलावा एपी सिंह का नाम मैं सुनना तक पसंद नहीं करता हूं, वो वकालत तो क्या इस काले कोट पर एक धब्बा है। ये ऐसा शख्स है जिसने मेरे मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। वकील का ये काम नहीं होता है। वकील ज्यूरिस्प्रूडेंस को अच्छी तरह जानता है और ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो बेसिक लॉ होते हैं, वो बेसिक लॉज जो होते हैं उसमें लॉ ऑफ मोरालिटी है, लॉ ऑफ एथिक्स है, वो लॉज जो है इसने पढ़े भी कभी नहीं है। भाई आप कैसे एक सॉवरेन कंट्री के खिलाफ आप कैसे नारे लगवा सकते हैं? आप खुद तो नारे लगवा रहे हैं, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान से नारे लगवा रहे हैं, एक जो 4 माइनर्स हैं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है माइनर, उससे भी नारे लगवा रहे हैं। ये तो बड़ा अजीबोगरीब शख्स है जिसने तो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी तमाम वकला हैं उनकी बेइज्जती करवाई है, तमाम बार काउंसिल्स की बेइज्जती करवाई है। यकीनन हिंदुस्तान में अच्छे वकला हैं, अच्छी बार काउंसिल्स हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं इंडिया के वकला की, इंडिया की बार काउंसिल्स की, लेकिन उन बार काउंसिल्स को कंडेम करना होगा, इस एपी सिंह के अमल को कंडेम करना होगा। हम पाकिस्तानी वकला, पाकिस्तानी जुडिशरी तमाम गमो गुस्सा रखते हैं इस एपी सिंह के हरकत पर। इसको हम वकील नहीं समझते हैं, ये एक कोई सर्कस में काम करने वाला कोई मदारी लगता है। वकालत के कुछ उसूल होते हैं। ये क्लाइंट के घर जा रहा है, क्लाइंट का हाथ पकड़ के वो सीढ़ियां उतर रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है, अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है। जब मीडिया में बात उछली तो अब राखी बंधवाली जाकर अभी उसके घर बैठा हुआ, पहले कुछ और बन के बैठा हुआ था, अभी उसका भाई बन के बैठा हुआ। भाई वकालत में ऐसा नहीं होता है। हम जो वकील होते हैं, हमारा जो काम होता है वो कोर्ट रूम में होता है, कोर्ट के कॉरिडोर में भी हमारा काम नहीं होता है क्लाइंट से। और हमारा काम सिर्फ कोर्ट रूम के बाद हमारी ऑफिशियल जो ऑफिस होती है हमारा उसमें ताल्लुक होता है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता है कहीं भी। और ये वकील साहब घर में बैठा हुआ क्लाइंट खाना खा रहा है। इस अजीबो गरीब बंदे को लाइसेंस किसने दिया हिंदुस्तान में? किस बार काउंसिल ने लाइसेंस दिया? इसका लाइसेंस मनसूख होना चाहिए।
جب اس نے ایک ساورن کنٹری کے خلاف نعرے لگوائے اسی کے سٹیزن سے، تو اس کی کریڈیبلٹی، اس کی وکالت کی کریڈیبلٹی، اس کی تعلیم کی کریڈیبلٹی، اس کی ادب و اخلاق کی کریڈیبلٹی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ میں بڑی نفرت کی نگاہ سے اس شخص کو دیکھتا ہوں جس نے میرے ملک کے خلاف نعرے لگوائے، وہ بھی ہمارے سٹیزن سے۔ ہم نے بھی قانون پڑھا ہے اور ہم جانتے ہیں قانون کو، اور ہمیں جب قانون پڑھایا گیا تو کلاس کے پہلے دن سے آج تک کبھی ہمیں ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ کسی ساورن کنٹری کے خلاف نعرے لگوائیں۔ ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ آپ دنیا کی تمام ساورن کنٹریز، دنیا کے تمام ممالک، دنیا کی تمام جھنڈے، دنیا کے تمام قومی ترانے، ان سب کا آپ کو احترام کرنا ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب بھی کسی ملک میں جائیں اور اس ملک کا قومی ترانہ پڑھا جائے تو آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ آپ نے ساورن کنٹری کے جھنڈے کی عزت کرنی ہے، اس کے نام کی عزت کرنی ہے، اس کے ٹائٹل کی عزت کرنی ہے، ان کے شہریوں کی عزت کرنی ہے۔ ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے، ہم بھی قانون پڑھتے ہیں۔ اس اے پی سنگھ جو یہ نااہل بندہ جو ہے، اس کو کس نے قانون پڑھایا؟ اس کے استاد کون ہے؟ اس کو قانون پڑھانے والے استادوں کی کریڈیبلٹی پر بھی شک ہے۔ میرا یہ مطالبہ ہے انڈیا کی تمام بار کونسل سے، ہندوستان کے تمام وکلا سے، اس عمل پر کنڈیم کریں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا میں تمام وکلا اسی طرح ہیں جو کنڈیم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اے پی سنگھ کے اس عمل کی شدید الفاظ میں انڈین بار کونسل سے مذمت ہونی چاہیے۔ ہم عزت کرتے ہیں انڈین کی بار کونسلز کی، ہم عزت کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں انڈینز کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے سب خراب ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ لیکن اے پی سنگھ کا یہ جو عمل ہے یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اے پی سنگھ صاحب فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، یہ عدالتوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ انڈین کانسٹیٹیوشن اور انڈیا کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہی انڈیا کے جو معزز جج صاحبان ہیں ان کو ہی فیصلہ کرنا ہے۔ انڈیا کی جو عدالتیں ہیں وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، ہم انڈیپینڈنٹ جوڈیشری میں بلیو رکھتے ہیں۔ وہاں کے جو بار کاؤنسلز ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں۔ انڈیا کے جو جتنے بھی وکلا ہیں وہ بھی ریسپیکٹفل، لا نوئنگ ہیں، ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں۔ باقی یہ جو فیصلہ ہے یہ اے پی سنگھ صاحب کو نہیں کرنا ہے، یہ عدالت کو کرنا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو پاکستان میں جتنی بھی لیگل فارمیلٹیز ہے، جو بھی ہمیں کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، جو بھی ہمیں پاکستان کا قانون کہتا ہے، ہمیں پہلے وہ فارمیلٹیز پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمیں اگر ضرورت پیش آتی ہے تو انڈیا موو ہوں گے، انڈیا جائیں گے، انڈیا کی جو لیگل جو بھی اپروچ ہے ہم اس میں جائیں گے۔ سیما بیسیکلی سٹیزن آف پاکستان ہے، وہ کرمنل ہے۔ سیما نے پاکستان میں کرائم کیا ہے، وہ انڈیا میں صرف شیلٹر لینے کے لیے ہی یہ بات کر رہی ہے۔ انڈیا کا جو آئین و قانون ہے اس کے حساب سے ہی سیما کو ڈیل کیا جائے گا۔ سیما پر کیس داخل ہے، سیما پر جو کرمنل پروسیڈنگز ہے وہ چل رہی ہیں۔ انڈیا کا جو فارن ایکٹ ہے وہ ضرور سیما کو سزا دے گا، سزا دینے کے بعد سیما کو ڈیپورٹ کیا جائے گا، اور یہاں پر پاکستان میں اس پر الگ جو ہے کرمنل چارجز لگیں گی اور اس پر کیس داخل ہوگا۔ رہی بات بچوں کی، تو سیما جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے والی نہیں ہے، یہ فیصلہ جو ہے عدالت کو کرنا ہے، اور پاکستان کی فارن منسٹری اور انڈیا کی جو فارن منسٹری ہے ان دونوں کو آپس میں مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا حل کیا کرا جائے۔ ہمارے پاس جو ہے، میرے پاس غلام حیدر کے پاس کورٹ اپروچ کا ہمارے پاس اختیار ہے، وہ ہم کورٹس کو اپروچ کریں گے اور انشاءاللہ جو بھی لیگل پروسیڈنگز ہوں گی ہم اس کو انیشیٹ کریں گے۔